تفصیل سے ڈسکس. اب ذرا عثمان ڈار صاحب کو سن لیں. مریم نے جو صاحب عثمان ڈار صاحب کو کیونکہ ان کے پاس بھی شاید اطلاعات تھیں کہ ایک درخواست آنے والی ہے. جی اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک اپلیکیشن آئے گی مریم نواز کی اور وہ باہر جانے کا کہیں گی. یہ ہے 18 مارچ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک درخواست آئے گی اور وہ باہر جانے کا کہیں گی. دوبارہ سن لیں. 18 مارچ کو نبیل قبول صاحب عطا تارڑ صاحب کی موجودگی میں وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں انہوں نے یہ بات کی تھی. اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک اپلیکیشن آئے گی مریم نواز کی اور وہ باہر جانے کا کہیں گی. اور وسیم بادامی میرا خیال مسکرا رہے تھے اس وقت, شاید ان کے پاس بھی کوئی ایسی اطلاع تھی, لیکن عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ سر ہلا رہے تھے کہ نہیں. یہ اطلاع ظاہر ہے جی, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بالکل ایک دو بندوں کو پتہ ہوتا ہے, نیچے کچھ نہیں بتایا جاتا, ورنہ مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, سٹیمنا گر جاتا ہے. اچھا صابر شاکر صاحب, ہمیں ذاتی تو بات کوئی کرنی نہیں ہے جی. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کا سیاسی ہمارا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی حکومت کو کیا خدشہ پیدا کرنا تھا, جو پی ڈی ایم کے ذریعے انہوں نے چالیں چلی تھیں. آج پیپلز پارٹی والے ان کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ہوا ہے مریم کی پالیسیوں کے نتیجے میں. جی آج حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہے دے آر کمفرٹیبل ود پیپلز پارٹی, اور ان کی قیادت کے ساتھ ان کے روابط مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. مریم کے یعنی کم سے کم راو رسم ہو رہا ہے, کیونکہ جس طرح کی انہوں نے اگریسو باتیں کی اور کوئی بھی سیاست میں یا ذاتی طور پر اوہے توہے نہیں برداشت کرتا, تو وہ نتیجہ نکل رہا ہے. انہوں نے ملک سے باہر جانا ہے, اس کو بھاگنا کہہ لیں, ارینجمنٹ کہہ لیں, ڈیل کہہ لیں یا کنوینئنس کہہ لیں, اور انہوں نے اس کو روکنا بالکل بھی یہ روکنے کی کوشش ضرور کرے گی حکومت, اور سارے بیان بھی دیں گے اور کئی مشیر اور وزیر اس کام پر لگ جائیں گے, لیکن عدالتوں کے سامنے ہم سب بے بس ہے. جو فیصلہ عدالت کر دیتی ہے پھر اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے وکلاء جو ہیں, جو ان کے بھاری بھرکم جو ان کا بریف ہوتے ہیں, بریف کے زیادہ بھاری ہوتے ہیں, اور بریف اتنے بھاری ہونے ضروری نہیں ہے, اس کے بعد آپ مہینے دو کے اندر نتائج دیکھیں گے. If she wants to go, you will see that she is going. بالکل ٹھیک ہے. صابر شاکر صاحب, آپ ڈاکٹر عدنان صاحب کو تو بلائیں نا شو میں. وہ بہت بیزی ہیں کیونکہ ان کو ٹاسک بہت بڑا دیا گیا ہے, ان کے پاس پورا روڈ میپ ہے, ٹاسک امپورٹنٹ ہے. ذرا سن لیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. ٹائم لائنز فائنل نہیں کی ہیں, بٹ دا روڈ میپ از دیئر. وی جسٹ ہیو ٹو پلان ہاؤ اینڈ وین. ایک روڈ میپ بنا کے وہ پھر ان سے شیئر کریں گے, اور جس طرح بھی محترم نواز شریف صاحب پھر اجازت دیں گے اس کے حساب سے بل ٹھیک ہوگا. یہ تھا جی 9/4/2019 کو میاں نواز شریف صاحب کا جو روڈ میپ تھا, اس کے اکارڈنگلی وہ سب کچھ اسی طرح ہوا, اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب دوبارہ سن لیں. آپ بس یوں سمجھیں کہ یہ اب مریم بی بی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں, وہ تاریخ کو بھول جائیں. ذرا سنائیے جی. ٹائم لائنز فائنل نہیں کی ہیں, بٹ دا روڈ میپ از دیئر. وی جسٹ ہیو ٹو پلان ہاؤ اینڈ وین. ایک روڈ میپ بنا کے وہ پھر ان سے شیئر کریں گے, اور جس طرح بھی محترم نواز شریف صاحب پھر اجازت دیں گے اس کے حساب سے بل ٹھیک ہوگا. تو یہ ہے جناب روڈ میپ. پاکستان کی پالیٹکس میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہاں پہ پاکستان میں آج اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو کل آپ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. آپ سوتے ہیں تو وزیر اعظم. بات کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں وہ جیسے وہ ہاٹ پوٹیٹو کی طرح پھینک دیا جاتا ہے نا, جی ہاں, اسی طرح نواز شریف جو باہر گئے ہیں ملک سے, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی وکیل, نہ کوئی عدالت, نہ کوئی حکومت, نہ وزیر, نہ وزیر اعظم, نہ اور حلقے, میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کوئی شخص نواز شریف کی پاکستان سے روانگی اور وہاں مفروریت جو ہے اس کو اون کرنے کو تیار نہیں کہ جی میں نے بھجوایا ہے. یعنی کہ یہ قابل فخر کام نہیں ہے کہ جو ہو چکا ہے واقعہ, اس کو کوئی بندہ, یہ ایسی ناکامی شکست ہے قانون کی اور آئین کی, اور اس طرح دھجیاں اگڑائی گئی ہیں, اور اس طرح یعنی مضحکہ خیز صورتحال پیدا کی گئی
ابھی کر لو کچھ، ابھی کر لو، ایک ایک دو دو منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے. ایسا ماحول قائم کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پر سوائے الحمدللہ اس شو کے کسی نے جرت نہیں کی کہ جی یہ انفلیٹ کی گئی ہیں رپورٹس، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اس طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 سے 2 لاکھ تھے پلیٹلیٹس تو یہ 200 رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا بھی وہ 200 تو رہ ہی نہیں سکتے، بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا انہیں تھلے جاننا. لیکن ایک سے ایک بڑھ کر یہ ہوا تھا. تو یہ اب آ جائے دوسری طرف. انہوں نے کہا کنے بھرا، انہوں نے کہا 6، انہوں نے کہا 7 ہوں تو کیڑا کارنامہ انجام دے لیں. اگر مریم صاحبہ چلی جائیں یا رہیں، اب نواز شریف نے جو چند چڑھانا تھی چڑھا لیا. انہیں وہ خیال سی کہ وہ بڑا بڑا سپ کڈے گا، وہ فوج کے جرنیلوں پر حملے کرے گا، وہ ججوں پر حملے کرے گا، وہ عمران خان کو گالی گلوچ کروائے گا اور کرے گا، اور یہاں ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی، گلیاں ہو جائیں سنجیاں میں نواز شریف اور مریم نواز پھرن. تو اب حالت یہ ہے کہ ان کی پارٹی ان سے بالا بالا مووز کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ان کی تمام چالیں جو تھی عمران خان کو ہٹانے کی، فوج کو نیچے یعنی ان کو نیچا دکھانے کی کوششیں جو ہے الحمدللہ تمام ناکام ہوئی ہیں ان کی اس لمحے تک. بالکل. اور اگر کوئی ناکامی ہے گورنمنٹ کی اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. میں یہ کہہ دوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک تو ہے کہ وہ شخصی طور پر کوئی دباؤ قبول کرنے والی شخصیت نہیں ہے، جتنا بھی ان کو میں نے دیکھا ہے 10-15 سال سے، لیکن اگر کسی چیز کا دباؤ ہے تو وہ غریب عوام کا ہے. اس کے اندر ان کا کیا رول ہے؟ بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8net Helonic Disney